سنے سنے، ابھی جو امریکہ کی حالت چل رہی ہے، کیا حالت ہو رہی ہے؟ تکہ بن رہا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ اسی امریکہ کو 20 سال جنگ کرنے کے بعد ان افغانستان کے مجاہدین نے کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا تھا۔ میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک دلوں میں ایمان ہے، انشاءاللہ ہم لوگ بھی دین اسلام کے لیے شہید ہو جائیں گے۔ رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، بنگلہ دیش کے اس خوبصورت نواخالی لکھی پور کے علاقے کے باسیوں، مجاہدوں، حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے ماتحت اس خوبصورت کانفرنس میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت شملن میں، اس خوبصورت واعظ محفل میں، ان سارے علماء کی محنت کی بدولت اللہ نے مجھے اور آپ کو اس شامیانے کے نیچے بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور حق بات سننے کی اس صحت مندی، تندرستی، ہیلتھ کے ساتھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی چیز جو رکھی ہے وہ دین اسلام اور ایمان کو رکھا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری رفعتیں، دنیا کی ساری عظمتیں، دنیا کی ساری مخلوقات، دنیا کی سارے نباتات، دنیا کے سارے جماعتات، رب کائنات نے ساری دنیا کے جتنی تمام نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کو اگر ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہو، وہ پلڑا سب سے بلند ہوتا ہے۔
اتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اب ذرا غور سے بات سننا، اللہ رب العزت نے اس ایمان کے لیے، اس دین اسلام کے پرچار کے لیے، اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک حق کلمہ پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا۔ ساری کائنات والوں تک اللہ نے اپنے بندے بھیج دیے۔ سارے نبیوں کا پیغام ایک تھا، سارے نبیوں کی نصیحت ایک تھی، سارے نبیوں کی تبلیغ ایک تھی۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہی پیغام لے کر حضرت آدم بھی آئے، حضرت نوح بھی آئے، حضرت شیش بھی آئے، حضرت یعقوب و ایوب و یوسف، حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت داؤد و سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کا پیغام ایک تھا، وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، رب کائنات نے سارے نبیوں کے کردار کو ایک طرف رکھا، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو رکھا۔ سارے نبیوں کے گفتار ایک طرف، محمد الرسول اللہ کے گفتار دوسری طرف، سارے نبیوں کی سیرت ایک طرف، محمد الرسول اللہ کی سیرت دوسری طرف، سارے نبیوں کی صورت ایک طرف، میرے محمد الرسول اللہ کی صورت دوسری طرف، سارے نبیوں کی شریعت، سارے نبیوں کی کتاب، سارے نبیوں کی محنت، سارے نبیوں کی مشقت، سارے نبیوں کی خوبصورتی، سارے نبیوں کی عبادات کو رب کائنات نے ایک طرف رکھا، دوسری طرف محمد الرسول اللہ کے محنت کو، ان کی مشقت کو، ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو، ان کی محنت کو، ان کی دعوت و تبلیغ کو دوسری طرف رکھ دیا۔ رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کو شافی محشر نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو ساقی کوثر نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو امام الانبیاء نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو سید الاتقیاء نہیں بنایا، مگر اپنے محبوب پیغمبر کو رب کائنات نے ساقی کوثر بھی بنا دیا، شافی محشر بھی بنا دیا، سید الاتقیاء بھی بنا دیا، تاجدار مدینہ بھی بنا دیا، تاجدار ختم الرسول بھی بنا دیا، امام الانبیاء بھی بنا دیا۔ کسی بھی نبی کے کتاب کو رب کائنات نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا، مگر قرآن مجید کو رب کائنات نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ دیا۔ تورات، زبور، انجیل کو رب کائنات نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون نہیں کہا، مگر قرآن کے بارے میں میرے رب نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔ کسی بھی پیغمبر کو رب نے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کہہ کر نہیں پکارا، مگر محمد الرسول اللہ کو رب کائنات نے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کہہ کر پکار دیا۔ کسی بھی پیغمبر کو رب نے ورفعنا لک ذکرک نہیں کہا، مگر محمد الرسول اللہ کو ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا۔ کسی بھی پیغمبر کو رب نے ما ودعک ربک وما خلا کہہ کر تسلی نہیں دی، مگر محبوب پیغمبر کو رب کائنات نے کہہ دیا ما ودعک ربک وما خلا۔
کسی بھی پیغمبر کو رب نے ان علینا جمعہ و قرآنہ کی جگہ و تنزیلہ کی جگہ رب کائنات نے توریت کا نام، زبور کا نام، انجیل کا نام نہیں کہا، مگر قرآن مجید کو اپنے محبوب پیغمبر کے لیے کہہ دیا۔ کسی بھی پیغمبر کو نماز جیسی نعمت عطا نہیں کری، اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کر دیا۔ کسی بھی پیغمبر کو ایک رات کو ایک گھڑی میں زندہ جسم کے ساتھ معراج نہیں کرائی، مگر اپنے محبوب میں رب کائنات نے ساری آسمانوں کی سیر کرا دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرما دیا، کسی بھی پیغمبر کو اپنے پیارے صدیق اکبر جیسے عطا نہیں کرا۔ رب کائنات نے سارے پیغمبر نے کسی کو بھی لا تحزن ان اللہ معنا نہیں کہا، مگر میرے محبوب کے زبان سے نکلا رب نے قرآن مجید بنا دیا۔ کسی بھی پیغمبر کے ساتھیوں کی، ان کے سارے امتی کی کوئی تعارف نہیں کرایا، مگر صحابہ کرام کا تعارف رب کائنات نے کرا دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحماء ہیں، آپس میں بڑی بنتی ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ تراہم رکعن سجدا، ان کی پہچان ہے وہ رکوع کی حالت میں، وہ سجدے کی حالت میں دیکھو گے کسی بھی پیغمبر کی صورت محفوظ نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کی داڑھی مبارک، اس میں کتنے بال سفید تھے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی چلتے کیسے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح اٹھتے، کس طرح بیٹھتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح نمازیں پڑھتے، ان نمازوں میں کس طرح رب کو پکارتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح گھوڑے پر سوار ہوتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح جہاد کے میدانوں پر تلوار چلاتے، ان تلواروں کے نام کیا تھے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کے کاندھوں پر حضرت حسنین میرے نبی کے ناتی کس طرح کھیلتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح جمعے کا خطبہ دیتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح صحابہ کو پکارتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس محبوب پیغمبر نے جب حق کلمہ بلند کر دیا، مکہ کے مشرکین نے میرے نبی پر حملہ کرا، سارے کفار مشرکین میرے نبی کے اگینسٹ ہو گئے، مگر ان کفار کا مقابلہ کرنے والے رائٹ طرف صحابہ، بائیں طرف لیفٹ ہینڈ صحابہ، سامنے صحابہ، پیچھے صحابہ، ان صحابہ کرام نے میرے نبی کے ساتھ مل کر سارے کفار مشرکین کا مقابلہ کرا، ان کی گردنیں کاٹی، دین اسلام کی حفاظت کری۔ اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اور اس دین اسلام پر پہرا دیتے دیتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ
جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بھائی نعرہ لگانا مجاہد کی طرح لگاؤ. ایک کھڑا ہو جائے, ایک کوئی صحیح نعرہ لگاؤ, ایک ہاں لگاؤ. بھائی نعرہ لگانا مجاہد کی طرح لگاؤ. ایک کھڑا ہو جائے, ایک کوئی صحیح نعرہ لگاؤ, ایک ہاں لگاؤ. میرے پیارے جان کے ٹکڑے, میرے پیارے مجاہدوں, اس بات کو سمجھیے کہ دین اسلام کا مقام بہت بلند ہے. دین اسلام کا مقام بہت بلند ہے. اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیے, وہ جذبہ پیدا کیجئے. آج ہم نوجوانوں کے اندر, ہم مسلمانوں کے اندر آج جہاد کا جذبہ, شہادت کا جذبہ ختم ہو گیا. اس کو واپسی لاؤ اپنے اندر, اس کو پیدا کرو. آج دنیا کی طاغوت کفار مشرکین میرے اور آپ سے بہت کانپتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں مسلمانوں سے. ہاں مسلمان ہی سپر پاور. میرے پیارے بھائیوں, دین اسلام کے مقام و مرتبے کو سمجھیے. شہادت کا جذبہ اپنے اندر لے آئیے, جہاد کا جذبہ اپنے اندر بیدار کر لیجئے. میرے پیارے مجاہدوں, اس دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا. اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا. اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابیب کے ٹکڑے کر دیے گئے. اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی. میرے پیارے مجاہدوں, رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے, جب تک دلوں میں ایمان ہے, انشاءاللہ ہم لوگ بھی دین اسلام کے لیے شہید ہو جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں, اب بہت ہو چکا. اب ہم نے سونا نہیں ہے, اب ہم نے جاگ کے رہنا ہے. آپ نے دیکھا سن 1947 کو جب پاکستان کو وکٹری ملی, اور پاکستان اور بنگلہ دیش اس ٹائم ایک تھے, اور پوری دنیا ان تمام مسلمانوں سے کانپتی تھی, اور سب کو معلوم تھا کہ یہ دونوں جو مسلمان بھائی ہیں ان کو کس طرح الگ کیا جائے. 1947 کو جب ان بھارت ہندوستان کے کتوں کے منہ سے جب پاکستان کو وکٹری دلائی,
اب تک مینار پاکستان میں اردو زبان کے ساتھ بنگلہ زبان اب بھی لکھی ہوئی ہے، ابھی بھی۔ اور اس ٹائم مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش اور پاکستان نے جب اس کو وکٹری دلائی، مطلب مقصد ایک تھا کہ نفاذ اسلام ہوگا، اور مطلب بھی یہی رکھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دونوں اس ٹائم ایک تھے، مگر 1971 کو ان منافقین نے، ان بدبختوں نے مجھے اور آپ، ہم دونوں مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ اور پھر میں ایک مثال دیتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے اس کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر جب بنا دیا، اس کے بعد اپنے بھائیوں سے ملا دیا۔ سمجھ آئی؟ جب پاکستان ہندوستان کے اس منافقت کے بعد جب پاکستان بنگلہ دیش الگ ہوئے، اس ٹائم بنگلہ دیش کچھ ویک تھا پاکستان کی بنسبت، اور انڈیا بھی بڑا مضبوط تھا، لیکن اللہ کا نظام ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ساری دنیا کو اللہ نے دکھایا کہ 71 میں بنگلہ دیش کچھ ویک تھا، پاکستان تھوڑا بھی مضبوط تھا، لیکن ہندوستان اور زیادہ پاور والا تھا۔ لیکن اللہ نے جب بنگلہ دیش مضبوط ہو گیا، اس کے اندر بھی پاور آ گئی، تو 2024 کو اللہ نے پھر سے بنگلہ دیش پاکستان کو ملا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ساری باطل جانتے تھے، اس بات کو ساری دنیا جانتی تھی کہ اگر بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے مسلمان ایک بن جائیں گے، ساری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس جذبے کو اب اپنانا ہے۔ پہلا کام، المسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس بات کو عام کیجیے کہ مسلمانوں کو اب ایک بننا ہے۔ آج کفار مشرکین دیکھیں، مسلمانوں کے خلاف سارے ایک بن جاتے ہیں، اور مسلمان ابھی تک اختلافوں میں ہے۔ وہ عرب کا ہے، وہ عجم کا ہے، وہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی، ایسا نہیں۔ میں اور آپ جتنے بھی الگ ہوں، لیکن ہم تو ہیں بھائی بھائی۔ دنیا والے یہ رغبت ڈالیں گے، اے پاکستانی، وہ بولے گا بنگالی، یہ چلتا رہے گا۔ لیکن وہ لوگ جو نبی کی بات کو نہیں مانتے، وہ لوگ کہیں گے، ہم تو کہیں گے مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے۔ اس بات کو عام کرو کہ مسلمان مسلمان بھائی ہے۔ جب اس بات کو عام کرو گے میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو جب سینوں پہ لاؤ گے، اس بات کو جب عام کر دو گے، میرا پورا یقین ہے، میرا پورا وشواس ہے، جس دن ساری دنیا کے مسلمان، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم، ساری زمینوں پر، ان سمندروں پر، ان پہاڑوں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاکا گھومے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آپ دیکھیے کیسا وقت چل رہا ہے۔ میں بڑا دکھی ہوں، بڑے دل سے میں غمگین ہوں۔ ہم لوگ بہت واعظ محفل کرتے ہیں الحمدللہ، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا جذبہ بھی بہت ہے، ہم لوگ کا بڑا جذبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مسجد اقصی میں بمباری ہو رہی ہے، لیکن میں اور آپ خاموش ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے؟ مسلمانوں کیا ہو گیا تم کو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ آج میری اور آپ کی مائیں بہنیں وہ گولیاں کھا رہی ہیں مسجد اقصی کے میناروں کے نیچے۔ کیا ہو گیا ہم کو؟ ہمارے دل کتنے پتھر بن گئے، ہم ان آنکھوں سے اپنے پیارے معصوم بچوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں،
ماں اپنے ہاتھوں میں بچوں کو اٹھا رہی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ مسلمان جب سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ہم کیسے مسلمان رہ گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ذرا سوچئے، ہمیں کیا ہو گیا؟ کہاں گیا وہ صحابہ کا دور؟ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں چلے گئے ابن قاسم؟ کہاں چلے گئے شاہ پران؟ کہاں چلے گئے ساری دنیا کے باطلوں کا مقابلہ کرنے والے مفتی امینی جیسے بہادر؟ کہاں چلے گئے جنید بابو نگری؟ کہاں چلے گئے اسامہ بن لادن؟ کہاں چلے گئے ملا عمر؟ کہاں چلے گئے ساری دنیا کے مجاہدین؟ کہاں چلے گئے علامہ احمد شفیع؟ کہاں چلے گئے ابن قاسم جن کی ایک تلوار سے ساری دنیا کو وکٹری ملتی تھی، جن کو دیکھ کر باطل کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی؟ کہاں چلے گئے؟ ہے آپ میں اور ہم میں حق بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دین اسلام کے خاطر ہم لوگ باطل کے سامنے کٹ جائیں گے، دین اسلام کے خاطر باطل کے سامنے ڈٹ جائیں گے، دین اسلام کے لیے ہم لوگ اپنی گردن کو کٹوا دیں گے، لیکن انشاءاللہ ناستک کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اس بات میرے پیارے بھائیوں، شش خطا بس وہ یہ ہے کہ آج کل ایک فتنہ جس کا نام ہے قادیانی، مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح بولو مسلمان نہ کافر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک کینسر ہے، ایک وائرس ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان کی ہرننگ ہوتی ہے پیسوں سے، ان کی بہت ساری کمپنی ہے، آرفل، شیزان، پران، آل ٹائم۔ میرے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ کہ آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آواز سے بولو، آرفل یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، شیزان یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے مجاہدوں، تم لوگوں نے ایک اور انقلاب لے کر آنا ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، اب یہ انقلاب لانا ہے کہ بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ میرے پیارے مجاہدوں، تمہیں بنگلہ دیش کی قوم کو تو ساری دنیا جانتی ہے، یہ عرب بھی جانتے ہیں، یہ عجم بھی پہچانتے ہیں، یہ وہی بنگلہ دیش کی قوم ہے جس نے 2013 کو شپلا چتر کے میدانوں پر اپنا خون دیا تھا۔ یہ وہی بنگلہ دیش کی قوم ہے جس کو 2020-21 کو اس خونی نے جیلوں میں بند کر دیا تھا، مگر ان علماء نے اس خونی کا مقابلہ کرا۔ پھر رب کائنات نے ساری دنیا کو وہ دن دکھایا کہ 2024 کو 5 اگست والے دن ان نوجوانوں نے، ان مجاہدین نے اس خونی کو جوتے مار مار کر بھگا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، 1973 کو سرزمین پاکستان میں آل فور ٹائم، مختصر شارٹ ٹائم ہے، یہ بل پاس ہو گیا کہ الحمدللہ پاکستان میں سنسد کے مطابق قادیانی کافر ہے۔ ہاں، اور اس آئین کے لیے 10,000 مسلمانوں نے اپنا خون رکتو، آپ رکتو بولتے ہو نا، اپنا رکتو 10,000 مسلمانوں نے اپنا خون دیا، میدانوں پر آ کر سینوں پہ گولیاں کھائیں، اور الحمدللہ پاکستان میں یہ بل پاس ہو گیا کہ سنسد کے مطابق قادیانی کافر ہے۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں،
میں وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے بنگلہ دیش کا شنشد آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہی نوجوان جب بھی علماء کرام ہمیں حکم کریں گے ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بھائی انشاءاللہ مجاہد کی طرح بولو، تم تو ابھی سے پنچر ہو گئے۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو مجاہدو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، اس کے لیے شہید ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اپنے گھر بار کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، سینوں پہ گولیاں کھا لو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے ہم سب ینگسٹر مل کر، ہم سب نوجوان مل کر، ہم سب مجاہد مل کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری زمین ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سب تیار؟ موجودہ حالات پر کچھ کہنا۔ محترم حاضرین، ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا حبیب اللہ ارمانی پاکستانی শেষ সময়ে যে বিষয়টা আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি, সবাই বসে امریکہ পড়ি। کا جو حوادث چل رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بول دینا ہے بس۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حالت چل رہی ہے ابھی جو اس کے بعد اطاعتی کے بارے میں بھی۔ حضرت سنیں ابھی جو امریکہ کی حالت چل رہی ہے، کیا حالت ہو رہی ہے؟ تکہ بن رہا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ اسی امریکہ کو 20 سال جنگ کرنے کے بعد ان افغانستان کے مجاہدین نے کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا تھا۔ اذان ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ ساری گندگی وہیں سے آ رہی ہے، لیکن الحمدللہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے سارے مجاہد تیار ہیں، ہمارے سارے جانباز تیار ہیں۔ جب زکوٰۃ کے منکروں نے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اس کا اظہار کرا تھا، حضرت ابو بکر نے ساری ٹیم کو تیار کرا، ان کا مقابلہ کرا اور سارے منکرین زکوٰۃ کو واصل جہنم کر دیا۔ ہمیں پورا یقین ہے ہم علماء کرام کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ آنا چاہتے ہیں، اگر وہ آنا چاہتا ہے تو آنے دیجیے، اگر آنا چاہتا ہے تو آنے دیجئے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اسی بنگلہ دیش کے ایئرپورٹ پر ایسا جوتی سے استقبال کریں گے کہ پھر سے بھاگ جائے گا۔
ہم تو یہی چاہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اس پر قائم رہنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے کہ دین اسلام ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری جان مال سب قربان ہے، دین اسلام ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔ اس بات پر محنت کیجئے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔